کریم علیہ السلام خاتم الرسل خاتم النبیین بن کر جب کائنات کے اندر تشریف لاتے ہیں، پاک پیغمبر کے صحابہ مکہ کی سرزمین پر اپنی جانوں کے نذرانے دین کے لیے دیتے ہیں، پاک پیغمبر کی شریعت کے لیے دیتے ہیں۔ ان شہید ہونے والوں میں تمہیں غلام بھی نظر آئیں گے، ان شہید ہونے والوں میں تمہیں آزاد نظر آئیں گے، ان شہید ہونے والوں میں تمہیں خواتین بھی نظر آئیں گی۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، پھر احد کا میدان آتا ہے، جس احد کے میدان کے اندر پاک پیغمبر کے 70 صحابہ کے لاشیں تڑپتے ہیں۔ پاک پیغمبر پر رب کریم قرآن کریم کو نازل کرتے کہتا ہے فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء، میرے محبوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبوت بعدہ ولا رسالت بعدہ ولا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعدہ ولا شریعت بعدہ ولا منصوص بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا طریق بعدہ ولا سبیل بعدہ ولا سنت بعدہ ولا امت بعدہ ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وامامنا محمد صلاة دائما الى يوم الدين وعلى آله واصحابه وازواجه وبناته وعترته وآل بيته خصوصا على ابي بکر وعمر وعثمان وحیدر ومعاویہ ابن ابی سفیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ واجب التعظیم و تکریم گرامی قدر حاضرین اور سامعین، آج کا یہ خوبصورت پروگرام بعنوان شہدائے اسلام، مجھ سے قبل اور میرے بعد علماء کرام اپنے اپنے عنوانات پر آپ حضرات سے انشاءاللہ اپنی خوبصورت انداز و خطابت میں آپ سے محو گفتگو ہوں گے۔ میں مختصر سے وقت کے دورانیے میں، چونکہ میں مقامی بھی ہوں اور آپ حضرات ہمیں سنتے رہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ اپنا وقت اپنے مہمانوں کی نظر کروں۔ بہرحال اپنے عنوان کے مطابق جو میرے ذمہ لگایا ہے وہ ہے شہدائے اسلام۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، یوں تو کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے، بلکہ ہر ایک ذی روح کو رب کریم نے بنایا۔ اس بنانے کے بعد اس کے لیے فیصلہ یہ ہے کل من علیہا فان، اور رب کریم نے تمام کی تمام مخلوقات کے لیے اپنے ایک فیصلہ جسے موت کہا جاتا ہے، اس فیصلے کو مقرر کر دیا۔ جو شخص پیدا ہوتا ہے پھر اس شخص نے مرنا بھی ہوتا ہے، یعنی اس موت کا سلسلہ زندگی کے سلسلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی جو آدمی پیدا ہوتا ہے پھر ایک دن وہ مر بھی جاتا ہے، تو زندگی کا اختتام وہ موت کے اوپر ہے۔ اور یہ موت کا سلسلہ ہر ایک کے ساتھ قائم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی مالدار ہے وہ مرتا نہیں ہے، صرف موت غریب کو آتی ہے، یا جوان کو موت نہیں آتی، یا طاقتور کو موت نہیں آتی، یا قوت والے کو موت نہیں آتی، یا سورس اور فورس والے کو موت نہیں آتی، بلکہ موت کا سلسلہ ہر ایک کے ساتھ وقت مقررہ پر رب کریم نے جوڑ دیا ہے۔
اور فیصلہ کر دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کائنات کے اندر یہ تمام کی تمام مخلوقات جنہیں اللہ رب العالمین نے حیات عطا کی ہے، اس حیات کے بعد ایک دن اسے مرنا ہے اور وہ موت کا انداز الگ ہوتا ہے. کوئی آدمی کس انداز سے مرتا ہے، کوئی آدمی کس انداز سے مرتا ہے، لیکن ان مرنے والوں میں ایک مرنے والا وہ ہے جسے شہید کہا جاتا ہے، شہید اسلام کہا جاتا ہے. یہ مرنے والا اسلام کی عظمت کے لیے شہید ہو جاتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنا لہو اللہ کے راستے میں بہاتا ہے، اپنی جوانی کی زندگی دین کی بقا کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ قربان کر دیتا ہے. اور یہ قربانی کا سلسلہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ رب کریم کے قرآن کریم کے اندر انبیاء کی شہادت کا ذکر کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ کے دین کے لیے شہید کیا جاتا تھا، اللہ کے دین کے لیے ان کی قربانی ہوتی تھی، اللہ کے دین کے لیے انبیاء اپنے وجودوں کو قربان کرتے تھے. پھر سلسلہ شہادت کا صرف انبیاء کے ساتھ نہیں ہے، سلسلہ شہادت کا صرف رسولوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ رب کریم نے کہا وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ کہ کائنات کے اندر جو انبیاء کے نقش قدم پر چلتے تھے، حق کی بات کہتے تھے، حق کی تبلیغ کرتے تھے، حق کی طرف دعوت دیتے تھے، انہیں بھی کائنات کے اندر لوگوں نے شہید کیا. یعنی شہادت کے سلسلے میں انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر قرآن کرتا ہے. قرآن کریم کے اندر انبیاء کے ساتھ پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو اسلام کی بقا کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے حق بات کے لیے صداقت کے لیے دین کی اشاعت کے لیے دین کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے. ان کا ذکر بھی رب کریم نے قرآن کریم کے اندر کیا. یہ سابقہ امتوں کے وہ مومنین تھے، سابقہ امتوں کے وہ مسلمان تھے جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا. پھر پاک پیغمبر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الرسل خاتم النبیین بن کر جب کائنات کے اندر تشریف لاتے ہیں، پاک پیغمبر کے صحابہ مکہ کی سرزمین پر اپنی جانوں کے نذرانے دین کے لیے دیتے ہیں، پاک پیغمبر کی شریعت کے لیے دیتے ہیں. ان شہید ہونے والوں میں تمہیں غلام بھی نظر آئیں گے، ان شہید ہونے والوں میں تمہیں آزاد نظر آئیں گے، ان شہید ہونے والوں میں تمہیں خواتین بھی نظر آئیں گی. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. پھر احد کا میدان آتا ہے، جس احد کے میدان کے اندر پاک پیغمبر کے 70 صحابہ کے لاشیں چڑھتے ہیں. پاک پیغمبر پر رب کریم قرآن کریم کو تاصل کرتے کہتا ہے فَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. میرے محبوب پیغمبر یہ قرآن کریم کی آیتیں ابلاغ کے طور پر، تبلیغ کے طور پر، تسلی کے لیے آپ سنا دیجئے. جو رب کی راہ کے اندر جان دے دیتا ہے، رب کی راہ کے اندر قربان ہوتا ہے، رب کی راہ کے اندر خون دیتا ہے، رب کی راہ کے اندر جوانی قربان کرتا ہے، وجود کے ٹکڑے کرتا ہے. یہ رب کے نزدیک برداتی ہے، پر احیا رب کریم نے زندگی دیتا ہے. ان کی زندگی اعلیٰ ترین زندگی ہے، ان کی زندگی جنت کے اندر ہے، ان کے کھانے جنت کے اندر ہے، ان کی تفریح جنت کے اندر ہے، ان کا سکون جنت کے اندر ہے، ان کے معاملات جنت کے اندر ہے. رب کریم نے کہا فَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کی قید لگا کر رب کریم نے ذالک کتاب کے اندر، ذالک کتاب کے اندر، قابل ترین کتاب کے اندر، محکم کتاب کے اندر، فرقات حبیب کے اندر دنیا کا پیغام دیا فَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ میرے راستے کے اندر قربان ہو چکا ہے، فی سبیل اللہ رب کے راہ کے اندر شہید ہو چکا ہے، فی سبیل اللہ رب کے دین کے لیے شہید ہو چکا ہے، فی سبیل اللہ اسلام کے لیے شہید ہو چکا ہے، فی سبیل اللہ دین کی بقا کے لیے شہید ہو چکا ہے. جب یہ میرے راستے میں شہید ہو چکا ہے، اسے حیات بھی میں عطا کروں گا، اسے رزق بھی میں عطا کروں گا، اسے استقامت بھی میں عطا کروں گا.
گا، اسے محل بھی میں عطا کروں گا، دسترخوان بھی میں عطا کروں گا۔ دوسرے مقام پر رب کریم ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ شاید دنیا کے اندر کوئی سوال کر سکے جب شہید زندہ ہے، جب رات چلتی ہے، جب شہید زندہ ہے، رات چلتی ہے، جب شہید زندہ ہے، بولتا چلتی ہے، جب شہید زندہ ہے، اپنے گھر کیوں نہیں جاتا، جب شہید زندہ ہے، بازاروں پہ چلتا کیوں نہیں، جب شہید زندہ ہے، بیٹھتا چلتی ہے، جب شہید زندہ ہے، گفتگو کیوں نہیں کرتا، جب شہید زندہ ہے، بات کیوں نہیں کرتا، جب شہید زندہ ہے، چلتا پھرتا کیوں نہیں۔ شہید کا لاشا تو خاموش پڑا ہے، شہید کے لب تو خاموش پڑے ہیں، شہید کی زبان تو خاموش پڑی ہے، شہید کے جسم کے اندر حرکت نہیں ہے، شہید کے جسم کے اندر حرارت نہیں ہے، شہید کے جسم تو بے سکون پڑا ہوا ہے جس کے اندر کوئی شکل حرکت نہیں ہے۔ رب کریم نے جواب دیتے ہوئے کہا اِنَّ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ تم شہید کو دنیا کے اندر تلاش کرتے ہو، شہید کی حالت کو دنیا کے اندر تلاش کرتے ہو، شہید کے ٹھکانے کو دنیا کے اندر تلاش کرتے ہو، شہید کے بولنے کو دنیا کے اندر تلاش کرتے ہو، شہید کے چلنے کو دنیا کے اندر تلاش کرتے ہو، شہید کے اٹھنے بیٹھنے کو تم دنیا کے اندر تلاش کرتے ہو۔ میں جواب دیتا ہوں اِنَّ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ اب شہید تیری گلی میں نہیں چلے گا بلکہ جنت کی گلی میں چلے گا۔ اب شہید تیرے دسترخوان پر نہیں آئے گا، جنت کے دسترخوان تک پہنچ چکا ہے۔ اب شہید تیرے گھر نہیں آئے گا بلکہ شہید تو جنت کے محلات تک پہنچ چکا ہے، جنت کے اندر داخل ہو چکا ہے۔